سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر. مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا. قرآن حکیم فرقان مجید کا 11واں پارہ ہے. سورۃ الہود کی پہلی آیت کی تفسیر میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بیان کی تھی اور اس کے بعد دوسری آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے بزبان مصطفیٰ یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. اسی کی بارگاہ میں سجدہ بندگی کیا جاتا ہے، سجدہ عبادت کیا جاتا ہے. غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے اور غیر اللہ سے جو ہے انہیں تصرف حقیقی سمجھ کر مانگنا یہ بھی شرک کہلاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ یہاں پر نبی پاک کی امت کو یہ تاکید اس لیے فرمائی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کی امتیں تھیں انہوں نے شرک کیا اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کی اور درختوں کو دیکھا تو درختوں کو سجدہ کیا، پتھروں کو دیکھا تو پتھروں کی مورتیوں کو سجدہ کیا. تو پھر قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ بقرہ میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جو عذاب رکھا ہے اس کا وہ جو جہنم کی آگ جلائی جائے گی اس کا جو ایندھن ہوگا، یعنی جس ایندھن اس لکڑی کو یا اس مواد کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے. فرمایا کہ اس کا جو ایندھن ہوگا وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا جو اس جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، خداوند قدوس کے نافرمان ہوں گے. والحجارہ، اور پتھروں کو بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا. اب علماء اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بھائی انسان نے تو گناہ کیا ہے، انسان نے گناہ کیا ہے، عقل ہوتے ہوئے گناہ کیا ہے، فکر ہوتے ہوئے گناہ کیا ہے، سوچ ہوتے ہوئے گناہ کیا ہے اور شرک کیا ہے. تو انسان نے جان بوجھ کر شرک کیا ہے، اس کو عقل، اللہ نے عقل دی ہے، اس نے اس کو استعمال نہیں کیا. تو اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے یا اس کی نافرمانی کی وجہ سے جو اس کو عذاب دیا جائے گا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ والحجارہ، ہم پتھروں کو بھی ایندھن بنائیں گے اس کا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھروں تک یہ قصور ہے، پتھروں کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو فرمایا کہ ہر پتھر جہنم میں نہیں جائے گا. مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ ہر پتھر کو جہنم کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا، ان پتھروں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا جن کو انسان جن کی مورتیاں بنا کر جن کے سامنے سجدہ کیا کرتا تھا، جن کے سامنے سجدہ کر کے شرک کیا کرتا تھا، بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، درختوں کی پوجا کیا کرتا تھا. پھر جو ہے وہ
جو چیز اسے اچھی لگے اس کی پوجا کیا کرتا تھا، تو فرمایا کہ ایک دفعہ پتھروں کو بھی، ان بتوں کو بھی جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ اللہ رب العالمین ان کو دکھائے گا کہ جن پتھروں کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، یہ تو اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکے، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ اس لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تاکید فرمائی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، فرمایا کہ تم اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو۔ فرمایا کہ اننی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے نذیر، ڈر سنانے والا ہوں، اور وبشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ فرمایا کہ میں اس کی طرف سے تمہیں ڈر بھی سنانے آیا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا نہ کرنا ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ کا اعلان ہے کہ جن بتوں کی انسان پوجا کرتا ہے، قیامت کے دن اس انسان کے ساتھ اس بت کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس آگ کا ایندھن کون ہوگا؟ وقودها الناس، انسان اس کا ایندھن ہوں گے۔ وہ انسان جو خدا کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ چاند اور سورج کو بھی اللہ جہنم سے گزارے گا۔ کیا کرے گا؟ بس وہ ایسے جائیں گے جس طریقے سے بس ادھر سے آئے اور جہنم کے اوپر سے، جہنم کے بیچ سے گزر کے پھر دوسری طرف سے نکل جائیں گے۔ اور ان کو جہنم کے بیچ سے نکالنے کی، گزارنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین دکھائے گا ان لوگوں کو جو سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، ان کو اللہ نے عقل بھی دی تھی، ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ جس رب نے سورج پیدا کیا ہے وہ بھی تو کوئی ذات ہے، جس نے چاند کو پیدا کیا ہے وہ بھی تو کوئی ذات ہے، جس نے ساتوں زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ بھی تو کوئی ذات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے حبیب فرماتے ہیں کہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ بے شک رب کریم نے مجھے تمہارے لیے نذیرن، ڈر سنانے والا، ہر گناہ سے بچانے کے لیے بھیجا ہے، جہنم سے بچانے کے لیے بھیجا ہے، گناہ سے بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ آخری نبی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جو کتاب لے کر آئے ہیں یہ خاتم الکتب ہے، آپ جو دین لے کر آئے یہ خاتم الادیان ہے۔ قیامت تک اب زمانہ مصطفیٰ کا رہنا ہے، اس لیے قیامت تک کے لیے میرے مصطفیٰ نے ایک دستور دے دیا، ایک اصول دے دیا کہ کیا انسان کبھی خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ سابقہ امتوں کو جو سزائیں ملی ہیں یا ان پر جو عذاب نازل ہوئے ہیں یا ان کو جو طرح طرح کی جو ہے مشکلات سے گزرنا پڑا اور ان کو جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی ہے، انہوں نے اللہ کے دین کی نافرمانی کی ہے، انہوں نے خدا کے سامنے شرک کیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر سورۃ ہود کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا کہ تمہیں میرا محبوب جس طرح بتا رہا ہے، جس طرح خوشخبری دے رہا ہے جنت کی، اور جس طرح جنت کے انعامات کو بیان کر رہا ہے، اس لیے جب تم نیکی کرو تو ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے، جہنم کی طرف ہم نے نہیں جانا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا حدیث کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ دیا کہ جب بندہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دین سیکھتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے، تو شیطان اس کے ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے اس کو سبز باغ دکھاتا ہے، تو بڑا ہو گیا ہے، تو بہت تیری اتنی عمر ہو گئی ہے، ابھی تو دین سیکھ کر کیا کرے گا، ابھی تو تعلیم حاصل کر کے کیا کرے گا، ابھی تو اسلام سیکھ کر کیا کرے گا، تیری تو اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے۔ وہ شیطان کیا کرے گا؟ اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالے گا۔ تو حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے اس کا بھی علاج فرمایا ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ اسی کے آگے دوسری آیت کے اندر سورہ ہود کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فرمایا کہ کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو۔ فرمایا کہ یہ جو توبہ ہے، استغفار ہے، رجوع اللہ ہے، فرمایا یہ ہر انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، کیا ہو جائے؟ جب آپ کے دل کے اندر کھٹکا آئے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے کام چنگا نہیں، ایک کام گناہ دا کام ہے،
تو فرمایا کہ اس کی سزا سے، اس کے عذاب سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ کیا؟ جس وقت انسان کو احساس ہو گیا جڑا کم نے کیتا ہے چنگا نہیں، اس وقت استغفر کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآنک وظیفہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہا کرو۔ کیا کیا کرو؟ استغفار کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو، جتنا بھی بڑا بندہ گناہگار کیوں نہ ہوگا، جب وہ استغفار کرے گا تو انہو کان غفارا، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ ایک دفعہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اس کے گناہ کی طرف نہیں دیتا، اس کو اپنی رحمت میں لپیٹ دیتا ہے، اس کو اپنی رحمت کے اندر لپیٹ لیتا ہے۔ اچھا، پھر فرمائیں کہ جب بندہ دینداری اختیار کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ دینداری اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر طرح طرح کے مصائب آتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں۔ ایک تو اس کے اوپر سب سے پہلی رکاوٹ کیا آتی ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، تلاوت قرآن سے روکتا ہے، پابندی نماز سے روکتا ہے، طرح طرح کے وسوسے اور کام سامنے لے کر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ مومن جس طرح کے اپنے روزمرہ کے معمولات کے مطابق اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے اور فکر مند رہتا ہے، فرمایا اسی طرح اس سے کئی گنا بڑھ کر بندہ مومن کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، جہنم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، نیکی کی طرف راغب ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس طرف خوشخبری بھی دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ ابھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی کی نہیں ہے، نیت کر لی کہ یہ کام چنگا ہے، میں کرنا ہے، فرمایا اس ارادہ کرنے پر اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کیا کر دی جاتی ہے؟ صرف ارادہ کرنے پر وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں لکھ دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ نیکی کر گزرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کر گزرتا ہے، تو فرمایا نیکی تو پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اب اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے کا حکم ہے کہ میرے اس بندے نے نیکی کی نیت کی تھی اور نیت کے اوپر تو اس کی نیکی لکھ دی جائے، اور اب اس نے نیکی کر لی تو اس ایک نیکی کا اس کو 10 گنا اجر بڑھا کر دے دیا۔ کیا کر دیا جائے؟ 10 گنا اجر بڑھا دیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اتنا رحیم ہے اپنے بندوں کے اوپر، رب کی ذات اپنے بندوں پر اتنی کریم ہے، اللہ کی ذات اپنے بندوں پر اتنی مہربان ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، وہ خالق کائنات بھی ہے، وہ مالک بحر و بر بھی ہے، کائنات کا مالک ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ ارادہ کیتا تو نہیں ہے، اس نے تھوڑی دیر اپنے قلم کو روک کے رکھو۔ کیا کرو؟ اپنے قلم کو روک کے رکھو۔ اب نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی لکھ دی گئی، گناہ کا ارادہ کیا ابھی گناہ لکھا نہیں گیا، اس وقت تک جب تک کہ بندہ گناہ نہ کر بیٹھے۔ فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا ایک گناہ لکھو۔ کتنا لکھو؟ ایک گناہ لکھو۔ اب نیکی کا ارادہ کیا تھا تو ایک نیکی کر گیا تو اس کو 10 گنا بڑھا دیا گیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ فرشتے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کو گناہ تو اس سے ہو گیا ہے، ہم نے اس کا گناہ لکھ بھی دیا ہے، ابھی انتظار کرتے ہیں کہ شاید اس کے دل میں احساس پیدا ہو کے اس گناہ سے توبہ کر لے۔ کیا کر لے؟ استغفار کر لے۔ تو فرمایا کہ اگر بندہ استغفار کر لیتا ہے، اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ریموو کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ فرمایا کہ گناہ مٹ گیا، لیکن اس گناہ کی توبہ کرنے پر، اس گناہ کے لیے استغفار کرنے پر گناہ مٹ گیا۔ اب جو اس نے استغفار کی، جو توبہ کی، اس کی نیکی لکھ دی گئی۔ گناہ تو اس نے کیا، حالانکہ توبہ بندہ گناہ سے کرتا ہے، لیکن گناہ بھی مٹ گیا، اب توبہ کی تو فرمایا کہ اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔
اور پھر وہ نیکی بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم فرائض اور سنن سے فارغ ہو جایا کرو تو کیا کیا کرو؟ نوافل ادا کیا کرو۔ فرمایا جو نفلی عبادت ہوتی ہے یہ اضافی عبادت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب بندے کا حساب و کتاب ہوگا تو اگر اس کی نیکیوں میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، فرائض میں کمی رہ جاتی ہے، عبادات میں کمی رہ جاتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو اس نے زندگی میں نوافل ادا کیے ہیں، نیکی ادا کی ہے، تو فرمایا کہ وہ جو نوافل ہوتے ہیں وہ اس کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بندے کے اندر احساس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان پر بڑی آزمائشیں آتی ہیں، ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اور کیسے آزمایا جاتا ہے؟ میرے سامنے حدیث پاک ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنۃ للکافر۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے جنت کیوں ہے؟ اس کی وہی زندگی ہے، وہی اس نے جو عیاشی کرنی ہے کر لی، آخرت میں اس کے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ اور مومن کے لیے اللہ نے جزا ایسی رکھی ہے جو دائمی ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ آخرت کے انعام کو دیکھتا ہے، جنت کے انعام کو دیکھتا ہے، اور وہ بندہ جو حالت ایمان میں اس دنیا کو چھوڑتا ہے، اور مومن کی حالت ایمان میں جب اس کو موت آ جائے تو وہ انسان کامیاب انسان کہلاتا ہے، اور قبر کے حساب و کتاب سے جب اسے کامیابی ملتی ہے، فرمایا کہ خدا بند قدوس اس کو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے پیشکش ہوتی ہے کہ میرے بندے تو دنیا میں تھا، میں نے تجھے اقتدار دیا تھا، تو ملک کا بادشاہ رہا ہے، تو دنیا میں تھا، تیرا بڑا کاروبار تھا، تو دنیا میں تھا، تیری بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، تو دنیا میں تھا، تو بہت بڑا تاجر تھا، تو دنیا میں تھا، دنیا میں تیرے پاس بڑے بڑے محلات تھے۔ اب ایک روایت کے مطابق کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے اس کو پیشکش ہوگی کہ دنیا میں تیرے پاس جتنی دولت تھی تجھے اس سے 70 گنا دولت اگر دے دی جائے تو کیا دنیا میں واپس جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ آخرت کا سکون اور آخری اور دائمی زندگی کا سکون اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کو دیکھ چکا ہوگا، فرمایا وہ ان کو ریجیکٹ کر دے گا، کہے گا کہ بار الہ جو مزہ، جو لطف، جو سکون تیری جنت کے اندر مجھے مل رہا ہے، جو تیری رحمت اور کرم کے اندر سکون ہے، جو تیری، اس لیے فرمایا کہ دنیا میں لوگ پریشان ہوتے ہیں تو سکون کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، جب اگر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمیں سکون کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اور رب نے ایک علاج بتایا ہے، اور وہ علاج میرے رب نے کیا بتایا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا کہ اگر سکون دلوں کا دنیا میں چاہتے ہو تو اپنی زبان کو، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھا کرو۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصائب، آزمائشیں، تکالیف اگر دنیا میں کسی انسان، جن انسانوں کو دی گئی ہیں، وہ فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کو سب سے زیادہ مصائب سے گزرنا پڑا، سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا، سب سے زیادہ تکالیف سے گزرنا پڑا۔ مجھے بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ آگ جلا کے اس میں ڈالا گیا، اور جب آگ میں ڈالا گیا تو عمر کتنی سال تھی؟ 13 سال تھی۔ آگ میں 12 یا 13 سال عمر تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ خدا سے دعائیں کر کر کے بیٹا دیا، اللہ نے دعائیں کر کر کے اللہ سے بیٹا دیا، اور حکم ہوا کہ اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے لیے حکم ہوا کہ ان کو جو ہے وہ یہاں سے جو وہ کہیں اور لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا نا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، اس وقت آپ شام میں تھے، مصر کے اندر تھے،
کہاں تھے؟ مصر میں تھے. حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل اور ایک ہی بیٹا تھا اس وقت. اللہ اکبر. حکم ہوا کہ اپنے اس بیٹے کو اور اپنی اس بیوی کو لے کر کہیں اور جاؤ. اور یہاں سے آپ نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے. تو انہوں نے تسلیم و رضا کہا کہ ہم نے کہا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جیسے ہی اللہ کا حکم ملا، ایک ہاتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پکڑا، ایک ہاتھ میں حضرت ہاجرہ کو پکڑا اور پیدل چل پڑے. جیسے بس یعنی ایک لمحے کا انتظار نہیں کیا. بندہ تو سوچتا ہے نا بھائی ادھر نہ گھر ہے نہ بار ہے، کدھر جائیں گے؟ یہ بچہ ہے چھوٹا، یہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کہاں جائے گا؟ لیکن بس ایک دم اللہ کا حکم ہے، اٹھایا، ان کو لے کر چلنا شروع ہو گئے. اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ میرا ابراہیم میری رضا کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے، اس کی مدد کے لیے پہنچو. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر پھیلائے. روایت کے مطابق علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل کے پروں کے اوپر حضرت ہاجرہ اور حضرت جو ہے وہ اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سوار ہوئے. اور وہ جبریل علیہ السلام انہیں لے کر جب چلنے لگے، جا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راستے میں ایک جگہ نظر آئی، بڑا خوبصورت سبزہ ہے، پانی ہے، کھجوروں کے باغات ہیں. تو آپ کو خیال آیا کہ ان کو میں یہاں پر اتار دیتا ہوں، چلو کم از کم یہ یہاں کچھ کھانے پینے کا زندگی کا اسباب تو موجود ہیں. تو آپ نے حضرت جبریل سے کہا کہ ان کو اگر یہاں اتار دیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہاں کے لیے حکم نہیں ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کہا کہ پھر وہاں پر ان کو اتارنا جہاں میرا رب راضی ہو، جہاں رب کی رضا ہو وہاں ان کو اتارنا. تو ان کو جب لے کر گئے تو وہ فاران کا جنگل تھا جہاں اس وقت صفا اور مروہ ہے. وہ جگہ ہے جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے. اس وقت طوفان نوح کی وجہ سے کعبے کے نشانات مٹ چکے تھے، اور بالکل نشانات مٹ چکے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہیں پر حضرت جب وہ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو جب اتارا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ ہم مصر سے چلے ہیں، راستے میں بہت اچھے مقامات بھی آئے ہیں، اس جنگل کے اندر، اس وادی کے اندر، اس بیاباں کے اندر ان کو اتارنے کی کوئی خاص وجہ؟ تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے مارک کر کے، حضرت علامہ سیوطی نے لکھا کہ اس طرح اپنے پروں کے ساتھ مارک کر کے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کے اس بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ کا آخری نبی پیدا ہوا. اور یہ کب ہوا؟ حضرت نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے 4000 years ago، 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے. حضور علیہ السلام کی پیدائش سے 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے وہ مقام بھی بتا دیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کے اس بیٹے کی اولاد میں سے اللہ آخری نبی پیدا فرمائے، اور یہیں سے ان کی نسل آباد ہوگی. اور پھر دیکھیں پھر کیا ہوا کہ آپ کے قدموں سے نکلا ہوا جو پانی ہے وہ قیامت تک کے لیے آب شفا بنا. تو اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ انبیاء کے اوپر لاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر سب سے زیادہ آزمائشیں فرمایا کہ جو نبیوں کے زیادہ قریب ہیں صحابہ اکرام پر آتی ہیں. فرمایا جو سب سے زیادہ آزمائشیں جو ہے وہ تابعین پر آتی ہیں. پھر فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں جو ان سے زیادہ قریب ہوں گے. اور ایک روایت کے مطابق ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، اس کو المستدرک کی روایت ہے جلد نمبر 3 کے اندر، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر آتے ہیں، پھر علماء پر آتے ہیں، پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں پھر ان پر آتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں پھر ان پر آتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو دین کا جتنا پابند ہوگا اتنی آزمائشوں سے اسے گزرنا پڑے گا. اس لیے فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے، تو سب سے پہلا بندہ مومن کا کام کیا ہونا چاہیے کہ صبر کرے. ان اللہ مع الصابرین. اس آزمائش میں اسے خدا کی معیت مل جاتی ہے. پھر فرمایا کہ آزمائش مختلف قسم کی آئے گی. کیسے آئے گی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا ایسی آزمائش آئے گی کہ اللہ اولاد دے کر بھی آزمائے گا، اللہ اولاد کو واپس لے کر بھی آزمائے گا،
اللہ مال دے کر بھی آزمائے گا، اللہ مال لے کر بھی آزمائے گا، اس لیے کسی بھی حال میں. اور پھر انبیاء اکرام کو اس کا ایگزامپل بنا دیا. آپ مجھے بتائیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا، آپ نے آزمائش پر اترے، اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، آزمائش پر اتر گئے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ میدان کربلا کے اندر امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آزمائش آ گئی، دین تو بچ جائے گا. سارے خاندان کو قربان کرنے کے بعد آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ قیامت تک نبی پاک کا دین سلامت رہے گا، لیکن اسے حسین کی قربانی کی ضرورت ہے، اپنا آپ پیش کر دیا. اس لیے فرمایا کہ جب آزمائش آئے تو رجوع اللہ کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا عمل کیا ہوتا تھا؟ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، سب سے پہلا عمل کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس آزمائش کو میرے حق میں، مجھے اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر میرے لیے اس بیماری میں شفا مقدر ہے تو مجھے شفا عطا فرما، میرے لیے اس مصیبت سے چھٹکارا مقدر ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما. فرمایا کہ کیوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب بھی آپ پر آزمائش آتی ہے تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا کرو، جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو نماز اور صبر سے مدد حاصل کیا کرو. تو نماز انبیاء اکرام پڑھتے تھے. اس لیے فرمایا کہ جب انسان کا کوئی بھی معاملہ اڑا ہوا ہو تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے رجوع اللہ کریں. اور رجوع اللہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت شیخ احمد سرہندی حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ تازہ وضو کرے اسی وقت، اور اگر وہ مکروہ وقت نہیں ہے اسی وقت تازہ وضو کرے. وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پیش کرے. 2 رکعت صلاۃ الحاجات پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ، میں تیرے پیارے حبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میرے حق میں اپنے حبیب کے وسیلے کو قبول فرما. اور میں نے صلاۃ الحاجات تیری طرف رجوع کرنے کے لیے پڑھی ہے، اور نبی رحمت کے وسیلے سے اللہ مجھے اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس مسئلے سے جو ہے وہ میرے لیے حل نکال، راستہ نکال. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کی طرف سے اسی وقت اس کا سبب بن جائے. آخری بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اٹھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول، نابینا تھے وہ صحابی، پیدائشی نابینا تھے. تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کر سامنے آ کر 2 زانو ہو کر بیٹھ کے، مجمع تھا صحابہ کا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جب سے مجھے پتہ چلا آپ کا، میں آپ پر ایمان لے کر آیا. اے اللہ کے حبیب، جو آپ نے دین کے احکام دیے میں نے ان پر عمل کیا ہے، بس ایک دل کی تڑپ ہے، اور وہ تڑپ یہ ہے کہ میں پیدائشی طور پر نابینا ہوں، میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے. دل کی خواہش، یہ آرزو یہ ہے کہ آپ اگر اللہ سے دعا کریں کہ خدا مجھے بینائی دے دے، صرف ان آنکھوں سے ایک دفعہ آپ کے روحے بدوحا کو دیکھ لوں، بے شک واپس بینائی سلب ہو جائے. یہ میری خواہش ہے آخری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی اس آزمائش پر صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. لیکن چونکہ عاشق کی اپنی زبان ہوتی ہے، عشق رسول کی اپنی زبان ہوتی ہے، اور اپنا ان کا ایک انداز ہوتا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، صبر پر تو پوری زندگی گزار لی ہے، لیکن محبت رسول اور عشق رسول اور میرے سینے کے اندر جو تڑپ ہے آپ کے رخ بدوحا کو دیکھنے کی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو اگر یہی چاہتا ہے تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تو وہ کر ابھی کر. آپ نے فرمایا جاؤ تازہ وضو کر کے. وہ تازہ وضو کر کے آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھو. انہوں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھی. پڑھنے کے بعد جب پڑھ لی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب ہاتھ بلند کرو. انہوں نے ہاتھ بلند کیے. حضور نے فرمایا کہ جو دعا میں بتا رہا ہوں اس کو دہراتے جاؤ. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو اللہم انی اتوجہ الیک، کہ اے میرے رب، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں.
بمحمد نبی الرحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، محمد نبی رحمت کے وسیلے سے اللہ میں تیرے طرف متوجہ ہوتا ہوں. انہوں نے اس کلمے کو دہرایا. پھر کہا کہ پھر کہو کہ یا رب کریم میرے حق میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ قبول فرما. انہوں نے ان الفاظ کو دہرایا. پھر کہا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ بار الہ اپنے پیارے حبیب نبی رحمت کے وسیلے سے مجھے میری آنکھوں میں بینائی عطا فرما. یہ دعا کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب اپنے جو اللہ کی طرف سے خیر آئی ہے تمہارے ہاتھوں پر، اب اس کو اپنے چہرے پر ہنڈیلو، اب ان کو اپنی آنکھوں پر پھیرو. وہ عرض کرتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے وہ دعا مانگ کے جیسے جیسے حضور بتاتے گئے، ابھی ہاتھ آنکھوں سے نیچے نہیں لائے تھے تو آنکھوں میں بینائی تھی، اور سب سے پہلی جو نظر تھی سامنے روح والضحیٰ تھا، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ سامنے تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مصائب اور آلام میں اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، اور اس وقت امت مشکل میں ہے. خدا ہماری سب مشکلات کو آسان کرے.